السلام علیکم. متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. سپریم کورٹ میں سینٹ کی ووٹ کے خفیہ ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے صدارتی ریفرنس پر سماعت جاری ہیں. سوال یہ ہے صدارتی ریفرنس میں کہ کیا سینٹ کی جو ووٹ آج تک خفیہ پڑتی رہی ہے 1973 کے آئین سازی کے بعد سے، کیا اس ووٹ میں خفیہ ہونے کی بجائے اس کو اوپن کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر اوپن کیا جا سکتا ہے تو کیا اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے 2/3 اکثریت پارلیمنٹ میں، یا پھر ایک سادہ قانون سازی جس کا مطلب ہے صدارتی آرڈیننس بھی حکمران جماعت جاری کر کے تبدیل کر سکتی ہے یہ تمام خفیہ ووٹ کے طریقہ کار کو. اور ایسا ہوا بھی ہے. سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا، اپنی رائے نہیں دی. رائے اس لیے ضروری ہے کہ یہ صدارتی ریفرنس ہے، یہ کوئی اپیل یا کیس یا سو موٹو کی کارروائی نہیں ہے جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. آئینی طور پہ صدر مملکت کو یہ رائے دینی ہے حکومت کو کہ آئینی ترمیم ہوگی یا قانون میں تبدیلی یا آرڈیننس. اس حوالے سے شاید آج کی جو سماعت تھی وہ اہم ترین دن تھا، باوجود اس کے کہ 14 دن اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے اپنی ایک ایسی تھیوری دی سپریم کورٹ کو جس کے مطابق یہ ایک قانون کا معاملہ ہے، آئین میں ترمیم کا معاملہ نہیں ہے. اور اس 14 دن کی اٹارنی جنرل کی سماعت یا کچھ لوگوں کے لیے سما خراشی کے بعد ججز اتنے وہ کنونس نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے پوچھ لیا کہ بھئی یہ تو آئین بھی آپ کو اختیار دیتا ہے آزاد الیکشن کرانے کا، جو آرٹیکل 218 میں لکھا ہے آئین میں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تمام ادارے تعاون کریں گے، اور الیکشن کمیشن آئینی طور پہ اس کا یہ اختیار ہے کہ آزاد اور منصفانہ الیکشن کرائے جائیں اور کرپٹ پریکٹسز کو روکا جائے. تو بغیر کسی آئینی ترمیم اور قانون میں ترمیم کے الیکشن کمیشن از خود ہی جو ہے الیکشن کو شفاف بنا سکتا ہے ایک کام کرنے سے. اور وہ ایک کام سمپل سا اتنا سا کام ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر جو کاؤنٹر فائل ہوتا ہے جس پہ بیلٹ پیپر لینے والے کا نام ہوتا ہے لیکن بیلٹ پیپر کے اوپر کوئی نشان یا نام نہیں ہوتا، تو اتنا سا کام اگر الیکشن کمیشن خود ہی کر دے آئین کے تحت کہ بیلٹ پیپر پہ بھی نمبر شمار ڈال دے یا کوئی ایسا کوڈ ڈال دے جس سے پتہ چلے کہ کون سے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ممبر نے کس سینیٹر کو ووٹ دیا ہے، کیا وہ پارٹی کے مخالف دیا ہے یا حق میں دیا ہے. تو یہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے توقع کر رہی تھی اٹارنی جنرل کے 14 دن کے بڑے جذباتی دلائل سننے کے بعد، مگر آج کچھ پانسا پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج شاید تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے سامنے ایک ایسا سیاستدان کھڑا ہوا ہے اور پارلیمنٹ کا کیس پیش کر رہا ہے جو کہ قانون دان بھی ہے، وکیل بھی ہے سپریم کورٹ کا، اور جو 1994 سے پارلیمنٹیرین ہے اور سینٹ میں منتخب ہوتا آ رہا ہے. جی میں بات کر رہا ہوں سینیٹر رضا ربانی کی، جو 2 درخواستوں میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. ایک ان کی ذاتی درخواست ہے بطور سینیٹر، بطور پٹیشنر، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اب وہ بطور وکیل پیش ہو گئے ہیں. سو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس معاملے میں سامنے آ گئی ہے. تو پہلی بار شاید تاریخ میں، اور تاریخ میں اس سے پہلے جس طریقے سے وزرائے اعظموں کو بھٹو کو جس سے عدالتی قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے بے نظیر بھٹو کو 90 میں نااہل کیا گیا کرپشن، وہ سب کچھ سپریم کورٹ کے ذریعے ہوتا رہا. اور جس طریقے سے فوجی حکمرانوں کو ہماری ہی سپریم کورٹ ماضی میں جائز قرار دیتی رہی اور ان کو آئینی تحفظ دیتی رہی، بلکہ آئین میں ترمیم کرنے کی بھی جو ہے وہ اختیار دیتی رہی. تو شاید تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے اندر جمہوریت، سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ اور سینٹ کے کردار کے اوپر سپریم کورٹ کے ججوں کو کسی نے لیکچر دیا. لیکچر اس لیے کہ آج جب سینیٹر رضا ربانی نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو سینٹ کی خفیہ ووٹ ہونے کے حوالے سے جو دلیل دے رہے تھے، تو آج غیر معمولی طور پہ یوں محسوس ہوا کہ 5 ججوں میں سے کم 4 جج جو تھے وہ بڑے کین تھے، وہ بڑا پرتجسس تھے اور بڑے غور سے سینیٹر رضا ربانی کو سن رہے تھے. اور سینیٹر رضا ربانی نے براہ راست ان سوالوں کے جواب دیے جو اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں اٹھائے تھے. صرف ایک جسٹس اعجاز الاحسن شروع سے ہی شاید وہ بار بار سوال کر رہے تھے، مگر یوں محسوس ہوا کہ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بدیال، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مشیر عالم جو تھے وہ بڑی خاموشی سے اور تحمل سے سن رہے تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کچھ بیچ میں سوال کیے. مگر آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا دن تھا، سینیٹر رضا ربانی کا دن تھا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ایسے ایشوز کو ایڈریس کیا کہ جو بڑے واضح طور پہ حکومت کے ریفرنس کی دھجیاں بکھیر رہے تھے. سب سے پہلے سینیٹر رضا ربانی نے جب یہ اپنے دلائل کا آغاز کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے یہ ریفرنس دائر کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے، یہ سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے، یہ آئین کے تحت
مشورے کے لیے نہیں ہے یا صدر کو ریفرنس اپنی رائے واپس بھیجنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اٹارنی جنرل کے دلائل سے یہ لکھا کہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے اور سپریم کورٹ آرڈر جاری کرے، سپریم کورٹ احکامات جاری کرے. جیسے یہ رائے کے لیے نہیں ریفرنس آیا، بلکہ سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ آپ اس پہ فیصلہ دے دیں اور یہ جو ہے اس کو ججمنٹ کے طور پہ جاری کریں. تو یہ تاثر غلط ہے، اور سپریم کورٹ کو سینیٹر رضا ربانی نے یاد کرایا کہ انہوں نے محض ایک رائے دینی ہے، اور رائے صرف اس سوال تک محدود ہے. چونکہ سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران اٹارنی جنرل نے وہ ایشو اٹھا دیے تھے کہ رشوت پھیل رہی ہے، پیسے بنٹ رہے ہیں، سپریم کورٹ جو ہے اس کو روکے، کرپشن ہو رہی ہے، ووٹ بک رہے ہیں، دبئی میں بک رہے ہیں. تو رضا ربانی نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں نہیں ہے، یہ صدر نے ایک ریفرنس بھیجا ہے، اور آئین کے تحت اس ریفرنس پہ سپریم کورٹ نے اس سوال کا جواب دینا. اور سوال محض اتنا ہے کہ اگر خفیہ ووٹ کو آپ نے اوپن بیلٹ میں چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے یا قانون میں. تو اس لیے وہ جو دوسری باتیں معزز ججز صاحبان کرتے رہے نا کہ یہ کیسے یہ ووٹ سیلنگ ہو رہی ہے، اور سینٹ میں جو نمائندگی ہے وہ ایک حکمران جماعت کی نہیں ہوگی تو لاگ جائم ہو جائے گا. تو یہ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ ان معاملوں پہ آپ نہ جائیں، محض ایک قانونی سوال ہے، اس کا قانونی جواب دیں. تو یہ تو پہلے انہوں نے کلیئر کیا. پھر سینیٹر رضا ربانی نے یہ دلائل جب شروع کیے تو انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کا نام جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن یا احسان پڑھ دیا، جس پہ اعجاز الاحسن صاحب نے فوراً مداخلت کی. وہ کہا کہ نہیں، میرا نام اعجاز الاحسن ہے، AHSAN، جس پہ سینیٹر رضا ربانی نے معذرت کی، اپولوجائز کیا اور کہا کہ ان سے غلطی ہوئی. اور پھر اعجاز الاحسن صاحب نے یہ بھی کہا، سینیٹر رضا ربانی نے یہ بھی کہا کہ میں پہلے سے ذرا واضح کر دوں کہ میں اس طرح کا لائر نہیں ہوں جو روز آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں بنیادی طور پہ. اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ میں یہ تاثر ہے کہ سپریم کورٹ میں جو پارلیمنٹیرین وکیل جو ہوتے ہیں وہ پیش جب ہوتے ہیں تو ان کو پروفیشنل وکیل کی طرح نہیں لیا جاتا، کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو سیاستدان ہیں، یہ پروفیشنل لائر نہیں ہے. تو بہرحال سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے معیار پہ پورا آنے کی کوشش کریں. تو اس کے بعد سینیٹر رضا ربانی نے 1 بائی 1 اٹارنی جنرل کی طرف سے اٹھائے گئے تمام دلچسپ سوالوں کے جواب دیے، اور میں اسی ترتیب سے اب آپ کو بتاتا جاتا ہوں. سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے، جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں 14 نکات دیے تھے پاکستان بننے کے لیے، جو مطالبات تھے، جو نکات تھے، ان میں بھی انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان کا کانسیپٹ دیا تھا. فیڈریشن، یہ وفاق کا کانسیپٹ دیا تھا کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا جس میں صوبے جو ہیں وہ اس وفاق کا حصہ ہوں گے. اور انہوں نے سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ 1973 سے پہلے جو بھی پارلیمنٹ تھی وہ 2 ایوانوں پر مشتمل نہیں تھی، وہ بائی کیمرل نہیں تھی، وہ ایک ہی تھی. اور بائی کیمرل لیجسلیچر جو ہے 1973 میں پہلی دفعہ آئی، اور یہ کہا کہ 1973 میں سینٹ اوپر ایوان بالا رکھا گیا اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ قومی اسمبلی نیچے رکھی گئی. اور انہوں نے کہا اس کا ایک مقصد تھا، اور اس کا وجہ یہ تھی 1973 کے آئین میں کہ ملک ٹوٹ چکا تھا، اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان 2 صوبے تھے، تو ان میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی تھی. تو جب جو ایسٹ پاکستان جب الگ ہو گیا تو پھر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ جو اب پاکستان کے اندر جو صوبائیت ہے، یا بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا اس وقت سرحد تھا، اور پنجاب، وہ جو ہے اسی وجہ سے اس میں پرابلم نہ ہو جو بنگلہ دیش کو احساس محرومی ہوا. تو ان چاروں کی شناخت برقرار رکھنے کے لیے ان کو بھی صوبوں میں 1973 آئین کے تحت صوبائی ایک شناخت دی گئی، 4 صوبے بنائے گئے. اور پھر فیڈریشن، کیونکہ قومی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے، تو پھر 4 صوبوں کے اندر ظاہری بات ہے جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا تو وہ حاوی ہو رہا تھا قومی اسمبلی میں، تو احساس محرومی پھر بھی پیدا ہو سکتا تھا. تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جو چھوٹے صوبے بلوچستان، سندھ اور سرحد جو اس وقت تھا، ان کو ایک احساس تحفظ یا احساس نمائندگی دینے کے لیے ایک سینٹ کا ادارہ متعارف کرایا گیا کہ جس میں صوبوں کو برابر کی نمائندگی اس سینٹ کے ادارے میں دی جانی تھی، تاکہ صوبوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ قانون سازی اور آئین سازی کے اندر صرف پنجاب ہی جو ہے وہ سب فیصلے کر رہا ہے. تو سینٹ کو اس لیے لایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ 1973 کے جو آئین ساز کمیٹی تھی، اس میں جو اس وقت کے وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ واضح کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر تمام جو سیاسی جماعتوں کے نظریات ہوتے ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے،
اور وہ تمام جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اکثریت کے ان کی اسٹرینتھ کے حوالے سے. اور جو سنگل ووٹ ٹرانسفربل ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے جو سینٹ میں اب جو ووٹ لایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں اپنی آبادی کم ہونے کی وجہ سے یہ پارٹیز کی نمائندگی کم ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے صوبے جو تھوڑے سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں مارجنلائز ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی میں ان کو برابری کا احساس دینے کے لیے ان کو وفاق کے اندر برابری کی بنیاد پہ جو ہے وہ نمائندگی دینے کے لیے سینٹ کو متعارف کرایا گیا آئین میں اندر. اور یہ انہوں نے مثال دی کہ اس وجہ سے جو بلوچستان اسمبلی کے اندر جیسے آج کل انہوں نے کہا کہ 3 سیٹس ہیں بلوچستان اسمبلی میں کسی پارٹی کی تو وہ آج اسی سینٹ کی وجہ سے اور اس سے متناسب نمائندگی کی وجہ سے وہ 3 سیٹ والی پارٹی جو ہے وہ اپنے 2 سینیٹر سینٹ میں بھیج سکتی ہے حالانکہ صرف ان کی 3 سیٹ ہیں بلوچستان اسمبلی میں کیونکہ وہ چھوٹا صوبہ ہے. تو ایک قسم کی برابری ان کو برابر کا ایک حق دیا جا رہا ہے سینس آف پارٹیسپیشن دی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اور یہ جسٹس اعجاز الحسن آج بھی اس پہ بڑا اصرار کر رہے تھے کہ لاک جام ہو جائے گا اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو پارٹیاں ہیں ان کی بجائے سینٹ میں کوئی اور پارٹی آ گئی تو لاک جام ہو جائے گا. تو جسٹس تو سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ ساری دنیا میں جو 2 ایوانوں والی پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں جو سینٹ ہوتی ہے یا جو نیچے ہاؤس آف کامنز ہے جیسے اور ہاؤس آف لارڈز ہیں تو کہتے ہیں پوری دنیا میں 2 ہاؤسز جو ایوان ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی ایک جیسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ دونوں ہاؤسز ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. جیسے امریکہ میں سینٹ میں کسی اور پارٹی کی اکثریت ہے ہاؤس آف کانگریس میں کسی اور پارٹی کی اکثریت ہے ہاؤس آف کامنز برٹن میں کسی اور کی اکثریت ہوتی ہے اور یہ ٹسل 2 ایوانوں میں ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ کہنا کہ دونوں ایوانوں میں ایک ہی پارٹی کی اکثریت ہونی چاہیے جو کہ حکمران جماعت ہے یہ ان نیچرل ہے. یہ انتہائی ایک غیر فطری عمل ہوگا کہ دونوں ایوانوں میں ایک ہی پارٹی کی نمائندگی ہو. تو یہ لاک جام والا کانسیپٹ بھی ہے یہ ان نیچرل ہے اور یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے یہ ایک ڈائلاگ کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اختلافات کو کس طرح حل کیا جائے نہ صرف مختلف جماعتوں میں بلکہ 2 ایوانوں کے بیچ میں بھی. اور اختلاف جو ہے وہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. تو رضا ربانی صاحب نے کہا کہ یہ لاک جام والی بات جو ہے یہ فلسفہ بالکل پاکستان کے آئین بنانے والوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ سینٹ میں بھی وہی پارٹی اکثریت میں ہو جو کہ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں. آج جسٹس اعجاز الحسن نے بہرحال وضاحت کی کہ وہ یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں جس کی اکثریت ہے وہ بھی سینٹ میں وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ صوبائی اسمبلی میں جن کی اکثریت ہے ان کی اسی تناسب سے سینٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے. تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کیونکہ لاک جام اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں لاک جام تو تب ہوگا کہ نیشنل اسمبلی سے کوئی قانون پاس ہوگا اور سینٹ میں مسترد ہو جائے گا. تو یہ لاک جام تو نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی سے تو صوبائی اسمبلی کا بل تو سینٹ میں آتا ہی نہیں ہے. تو اب جو جسٹس اعجاز الحسن نے وضاحت دی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. وہ کہہ رہے نہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ صوبائی اسمبلی کے میں چاروں میں جو نمائندگی ہے کسی جماعت کی تو وہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مقصد تھا صوبائی اسمبلی اور سینٹ کی نمائندگی جو ہے متناسب ہونی چاہیے جبکہ لاک جام اس وقت ہوتا ہے جب قومی اسمبلی سے کوئی بل سینٹ میں جاتا ہے. تو یہ ایک دلیل بھی تھوڑی سی اعجاز الحسن صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے اور یہ کبھی کہیں بھی جو 2 ایوانوں والی پارلیمنٹ ہے اس میں دونوں ایوانوں میں کبھی بھی ایک پارٹی کی اکثریت نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جب قانون بنانے والے تھے انہیں بالکل پتہ تھا اور پھر انہوں نے وہ شکیں پڑھی آئین کے اندر جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ کوئی بھی جب آئین میں ترمیم کی جائے گی تو پہلے قومی اسمبلی یا سینٹ دونوں میں سے جہاں بھی بل پیش ہوگا پھر دوسرے ایوان میں جائے گا. تو دوسرے ایوان کو بھی اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا ایوان اس کو آٹومیٹیکلی منظور کر لے گا. سینیٹر رضا ربانی کا یہ موقف تھا کہ سینٹ کو اختیار ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے منظور کردہ بل میں کوئی ترامیم لے آئے اور آئین میں لکھا ہے یہ اختیار دیا گیا ہے. وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایوانوں میں مختلف اکثریت ہو مختلف جماعتوں کی تو وہ ترامیم واپس قومی اسمبلی کو بھیج سکتی ہے اور قومی اسمبلی اگر ان ترامیم کو منظور کر لے تو وہ قانون بن جاتا ہے صدر کے بعد چلا جاتا ہے. مگر اگر اختلاف ہو جائے دونوں ہاؤسز میں تو وہ پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے. تو سینیٹر رضا ربانی کا موقف تھا کہ 2 ایوانوں میں جو اختلاف کی امکان کو آئین کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے اس سے مطلب واضح ہے کہ آئین بنانے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ دونوں ایوانوں میں ایک ہی پارٹی کو اکثریت ہوگی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سنگل ٹرانسفربل ووٹ ہیں
کہ ایک کے بعد دوسرے کو پڑ جائے. اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ کریں اور ایک دوسرے سے الائنسز کریں, اور یہ الائنسز صوبائی اسمبلی میں ہوتی رہی ہیں. اور انہوں نے مثال دی کہ پنجاب میں کاف لیگ کے کتنے کم ممبران ہیں, مگر ان کو پھر بھی سینٹ کے اندر جو ہے وہ سینیٹر کی ان کو 2 سینیٹرز کے لیے ٹکٹ دیا گیا ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ الائنسز ہوتی ہیں پارٹیز کے درمیان. اس لیے یہ کہنا کہ جو صوبائی اسمبلی میں حکمران جماعت ہے اس وہی چیز سینٹ میں بھی اس کو وہ اتری میجارٹی ملنی چاہیے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ سیاست اتحاد کا نام ہے, الائنسز کا نام ہے, کمپرومائزز کا نام ہے, مذاکرات کا نام ہے. تو یہ سوچنا کہ لاک جام ہو جائے گا سینٹ میں اگر دوسری پارٹی آ گئی, اور وہ بھی صوبائی اسمبلی کا سینٹ سے کیا تعلق ہے قانون سازی کے حوالے سے, تو کیسے لاک جام ہو جائے گا. تو سینیٹر اظہر ربانی نے واضح کیا کہ آئین کے اندر بھی واضح طور پہ لکھا ہے کہ دونوں ایوانوں میں ایک جیسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہونی چاہیے. پھر سینیٹر اظہر ربانی نے کہا کہ جہاں تک خواتین کی سیٹ کا تعلق ہے, اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کہہ رہے تھے کہ خواتین کی سیٹ کی فہرست فراہم کر دی جاتی ہے, اور جو صوبائی اسمبلی میں جو بھی ممبران ہوتے ہیں وہ پارٹی کی جو تناسب ہوتی ہے تو اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا, اس میں تو سب کو پتہ ہوتا ہے یہ خواتین ہیں, تو اس میں اوپن بیلٹ ہوتا ہے ایک قسم کا. تو سینیٹر اظہر ربانی نے کہا وہ تو آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ خواتین کی سیٹس اتنی ہوں گی. اگر آئین میں نہ لکھا ہوتا اور وہ انڈر دا لا وہ ہو رہا ہوتا تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تضاد ہے, جیسا کہ بیرسٹر خالد جاوید کہہ رہے ہیں. وہ بیرسٹر خالد جاوید اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے اس کو سیکرٹ ڈکلیئر کر دیا پھر تو خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ تو غیر آئینی ہو جائیں گی. وہ غیر آئینی تب ہوتی کہ وہ لا میں ہوتا اور آئین میں نہ ہوتا, کیونکہ وہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ خواتین کا اس طرح اوپن فہرست جاری ہوگی پارٹی کی طرف سے, تو وہ غیر آئینی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو ہے یہ اگزامپل جو ہے غلط ہے اٹارنی جنرل کی کہ خواتین کے نشستیں جو ہیں ان کی آئینی حیثیت ختم ہو جائے گی اگر سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن یا ان کو سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا. پھر متناسب نمائندگی کے اوپر بحث شروع ہو گئی. جسٹس اعجاز الحسن کا یہ موقف تھا کہ جو متناسب نمائندگی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے تناسب سے سینٹ میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. سینیٹر اظہر ربانی نے کہا کہ 3 قسم کی متناسب نمائندگی ہوتی ہے. متناسب نمائندگی نظام کا نام ہے جس کے تحت ایک وہ قسم ہے جو کہ خواتین کے فہرستیں پارٹی کے مطابق دے دی گئی ہیں, اور دوسری وہ قسم ہے کہ جو پارٹی جو ہے وہ ایک سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے تحت جو ہے وہ الیکٹ کرے سینیٹرز کو, اور وہ سیکرٹ ووٹ کے تحت. تو یہ ایک نظام ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں. متناسب یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ایک نظام ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں, اس لیے خواتین کی بھی جو لسٹ جاری ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم ہے, اور جو خفیہ ووٹ ہے وہ بھی ہے, لیکن ہے یہ متناسب نمائندگی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ متناسب نمائندگی سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے, یہ متناسب نمائندگی صوبوں کو دی گئی ہے. سینیٹر اظہر ربانی نے واضح کیا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے متناسب نمائندگی کہ جو صوبے میں جس کی اکثریت ہو سینٹ میں بھی اس کی ہونی چاہیے. یہ صوبوں کو دی گئی ہے, اور یہ صوبوں کو اس لیے دی گئی ہے کہ کچھ صوبوں کے اسمبلی کا سائز کم ہے, کچھ کا بڑا ہے, جیسے پنجاب ہے, تو ان کو سائز کے حساب سے نمائندگی نہیں, ان کو برابری کے حساب سے سینٹ میں نمائندگی دی گئی ہے, کیونکہ وفاق اور برابری کا احساس دینے کے لیے صوبوں کو. تو اس لیے یہ متناسب نمائندگی جو ہے سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے, یہ صوبوں کے لیے ہے, اور آئین میں بھی یہ بڑے کلیئرلی لکھا گیا ہے. اگر آپ اس کو پولیٹیکل سینس میں لیں گے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے, تو پھر وہ کیسے ہوگی, کیونکہ سیاسی جماعتیں تو آپس میں الائنس بھی کرتی ہیں, کمپرومائزز بھی کرتی ہیں, سمجھوتے بھی کرتے ہیں. بڑی جماعتیں دوسرے, اگر ایک صوبے میں ایک بڑی جماعت اکثریت میں ہے تو وہ بلوچستان کے کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ کمپرومائز کر کے اگر وہ جو اس کی جماعت پنجاب سے کوئی سینیٹر جو ہے اس کو منتخب کرانے میں مدد دے دیں, تو پھر وہ سینیٹر جو ہے وہ تو چھوٹی جماعت کا الیکٹ ہوگا, اور بڑی جماعت پنجاب کی اسے سپورٹ کر رہی ہوگی, تو یہ پھر کیسے اس پارٹی کا تو بندہ نہیں ہوگا سینیٹر. تو یہ پالیٹکس کے اندر اتحاد ہوتے ہیں, الائنسز ہوتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, کمپرومائزز ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ متناسب نمائندگی کا مطلب اکثریتی جماعت کا نمائندہ ہی سینٹ میں جانا چاہیے, یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اس میں الائنسز اور مذاکرات اور کمپرومائزز کے صورت میں کبھی کبھی بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کو بھی سپورٹ کر کے سینٹ میں لے آتی ہیں. تو یہ آج بھرپور لیکچر تھا, اور انہوں نے پھر 2017 کے رولز کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ یہ جو خواتین کے حوالے سے جو رولز ہیں کہ وہ فہرست پارٹیز دیں گی تو ان کے مطابق سینٹ میں جائیں گے, یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, یہ رولز ہیں خواتین کے حوالے سے, پروسیجر انہوں نے واضح کیا ہے. اور یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات نہیں کر رہے, یہ رولز اس کا پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ویسے بھی اگر یہ پارٹی کی نمائندگی ہی مقصد ہوتا
سینٹ کے اندر، تو پھر تو الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ سینیٹر رضا ربانی نے آج بڑے زبردست دلائل دیے، اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی چند سوالات کرنے کے بعد کچھ مزید سوال ان کے پاس نہیں تھے کرنے کو۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ پارٹی میجارٹی جو ہے کسی ایک صوبے میں اگر ایک بڑی پارٹی میجارٹی میں ہے اور وہ دوسرے صوبے کے کسی چھوٹی پارٹی کو بھی تو ایڈجسٹ کر سکتی ہے اور سینٹ میں اس کا بندہ لا سکتی ہے۔ سو جسٹس عمر عطا بندیال اس بات پہ کنونس نظر آئے کہ یہ شاید جو متناسب نمائندگی کی بات ہے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ صوبوں کے لیے ہے۔ تو آج کے اس بڑی ہی مدلل قسم کی بحث کے بعد اور سماعت کے بعد سینیٹر رضا ربانی نے سپریم کورٹ سے کہا کہ میں اس معاملے کو مزید آگے بھی جاری رکھوں گا، اور منڈے تک یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ اور آج کی سماعت سے ہم یہ تاثر واضح طور پہ لے سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اب تھوڑا سا پہلی بار اس کو یہ ہمارے معزز ججوں کو اور بہت سے وکلاء کو اور اٹارنی جنرل کو بھی کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا کہ یہ سیاست ہے کیا، جمہوریت ہے کیا، یہ سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہے، اچھا ہو یا برا ہو یہ ہوتا کردار سیاست کا ہی ہے۔ اور ساری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے اس میں سیاسی جماعتیں کمپرومائز کرتی ہیں، کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، اور اس میں کوئی ریجڈ یا ہارڈ اینڈ فاسٹ فریم ورک نہیں ہوتا کہ آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے اور قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ پالیٹکس جو ہے اٹس اے ڈومین آف پاسبلٹی، اور اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، اور اختلافات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات ہوتے ہیں تو برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو بولنے کی آزادی دی جاتی ہے، اور جب ایک دوسرے کو بولنے کی آپ آزادی دیتے ہیں تو اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور انہی مہذب معاشروں میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اور امید ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی تاریخ میں پہلی بار ایک قانون دان سیاستدان یا ایک سیاستدان قانون دان نے ایک ایسا سبق دیا ہے کہ وہ جس کو اس ویکنڈ کے اوپر ضرور اس پہ غور کریں گے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کیسے چلتی ہے، اور صرف سیاستدان بدعنوان یا کرپٹ نہیں ہوتے، اور آئین کی تشریح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آئین کی تشریح کے نام پہ آئین سازوں کی جو بنانے کا جو مقصد ہے آئین کو، اس کا تشریح ایسے کریں کہ خود آئین ساز بھی حیران رہ جائیں، یا وہ کام کریں جو شاید آئین سازی کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کوئی شاعر اگر کوئی شعر بولے اور اس شعر کی تشریح کوئی شخص ایسی کر رہا ہو کہ وہ شاعر اس سے اتفاق نہ کرے، تو پھر ایسے معاملے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ شاعر سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا مطلب تھا، وہ اردو پڑھانے والے استادوں سے ہرگز نہیں پوچھتے۔ منڈے کو ایک بار پھر مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو اس کیس کی اپڈیٹ دے گا۔ بہت دلچسپ کیس ہے، اور یہ معاملہ صرف سینٹ کے اب ووٹ تک نہیں رہا، بلکہ میرے خیال میں آج کی سماعت کے بعد بہت سے دوسرے اداروں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں کیا ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہیں، اور عدالتوں کا اصل کردار کیا ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔